نعبد و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والمطمئنین الآمنین والحمد للہ رب العالمین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول کچھ ضروری گزارشات ہیں۔ دور دور سے میرے پیر بھائی ملنے آتے ہیں اور مل بھی نہیں سکتے۔ آج ہم نے یہ مسجد بلاک کر لی، جو باہر سارے پیر بھائی ہیں میں ان سب سے معذرت خواہ ہوں، یہ حفاظتی نقطہ نظر سے ایسے کیا، ملک کے حالات کی وجہ سے ایسے کیا، پر میرا یہ یقین ہے کہ وہ ناراض نہیں ہوں گے۔ ہر پیر بھائی کسی نے کسی کا دل نہیں چیر کے دیکھا کہ کس کو اپنے پیر سے زیادہ محبت ہے۔ میرے لیے سارے محترم ہیں۔ ملک خانہ جنگی سے، ملک دہشت گردی سے گزر رہا ہے۔ میرا دل چاہتا ہے میرے پیر بھائی آئیں، مجھے ملیں، میں ان سے ملوں، وہ اپنی سنائیں، میں ان کی سنوں۔ بابا جی کے روضے پہ وہ حضور میرے قبلہ کے روضے پہ وہ اپنی دعائیں پیش کرنے جائیں۔ یہ جو حالات نے کچھ ایسا مجبور کیا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا تیسرا سال ہے، دوست آتے ہیں مل بھی نہیں سکتے۔ تو میں نے یہ فیصلہ کیا ہے جب تک دہشت گردی ہے خیر، پر چلو آج تک دنیا میں کوئی بدماش سدا زندہ نہیں رہا، زندہ ہمیشہ درویشوں کے نام رہے ہیں۔ تو کسی بدماش کا نام یہ ختم ہو جائیں گے، یہ جب تک یہ ختم نہیں ہوتے ہم نے ایک راستہ نکالا ہے کہ ہم اپنے عرس پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ دیکھیں نا کہاں سے سفر کر کے آتے ہیں، تھکتے ہیں، رات کو مٹی پہ سوتے ہیں، زمینوں پہ مٹیوں پہ میرے پیر بھائی سوتے ہیں، تو وہ مل بھی نہیں سکتے۔ اس کے لیے عرس پاک کو 3 حصوں میں تقسیم کر دی۔ ایک حصہ ملتان لیا بکر جو بھی مین جماعت ساتھ آئے گی فیصل آباد، ایک حصہ ہوگا شہوپورہ حافظ آباد، اور ایک حصہ ہوگا لاہور گجرانوالا سیالکوٹ گجرات، تاکہ پیر بھائی آئیں مجھے مل سکیں، انہیں بھی پریشانی نہ ہو، مجھے بھی پریشانی اپنی نہیں ہوتی، اپنی سے زیادہ آپ کی ہوتی ہے۔ دنیا کا ہر انسان بڑا قیمتی ہے اور میرا پیر بھائی تو بہت ہی زیادہ قیمتی ہے۔ پریشانی ہوتی ہے، کوئی بسم اللہ بسم اللہ چاچی جی بسم اللہ، چوراسی عرس ہونے سے پہلے دعائیں اللہ پاک دوست خیر سے آئیں، اللہ پاک دوست خیر سے جائیں۔ تو میرے محترم دوستو، چھوٹا کریں گے، ہر ایک مل لے گا، آسانی ہوگی، تھکم شاہی نہیں ہوگی۔ علاقہ وائز تقسیم کر دی، یہ تقسیم اس وقت تک رہے گی جب تک یہ دہشت گرد موجود ہیں، اور انشاءاللہ جلد ان کا خاتمہ ہوگا، تو اس کے بعد ہم اپنا پرانا عرس شریف بحال کر لیں گے۔ یہ سختی، یہ ساری، یہ جو بیچارے
پتنی ناراض ہوتے ہوں گے کہ پیروں کے گارڈ ملنے نہیں دیتے، یہ مجبوری ہے۔ اگر 100 آدمی مل رہا ہے تو ان میں کوئی غلط بھی کھڑا ہے تو کیا پتہ چلتا ہے؟ پتہ نہیں چل سکتا۔ تو اس لیے پچھلے سال بھی دوست نہ مل سکے۔ میں سوچتا ہوں بابا جی ناراض نہ ہوں کہ میرے ملنگ آئے ہیں تو میرا بیٹا ملا ہی نہیں۔ بڑا مشکل شعبہ ہے۔ تو میں نے ان کو راضی رکھنے کے لیے فیصلہ کیا کہ جو بھی میرے بابا جی کا غلام ہے ملے اور دل کھول کر ملے۔ وہ دل کھول کر میرے، اسے کھلا ٹائم ملے۔ تو ہم نے عرس کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ یہ سارے عرس ہم انشاءاللہ گرمیوں میں ہی کریں گے، دن بڑے ہوتے ہیں، دوستوں نے آنا ہے جانا ہے۔ انشاءاللہ وقت پر میں ساری اطلاعیں کروں گا۔ جب ملک کے حالات درست ہوں گے پھر ہم اسی طرح کیوں میں تو ملنا تو دور کی بات ہے، میرے دوست بسوں سے اتر کر آتے ہیں، میں ان کو پہلے مل لیتا تھا، میں خود ریسیو کرتا تھا، مجھے پتا ہوتا تھا کون کون سی جماعت آ گئی ہے۔ چلو بعد میں ہو نہ ہو، آتے ہی ملاقات ہو جاتی تھی۔ اب نہ آتے ملاقات نہ جاتے ملاقات، ذہنی پریشانیاں۔ تو ان کا علاج یہ ہے کہ ہم اپنے عرس کی شریف کو، دربار گوہر بار کے عرس شریف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتے۔ آرام سے آئیں گے، آرام سے جائیں گے، مل سکیں گے۔ مسجد کے اندر ہم جتنے دوست آ جاتے ہیں، اس میں سیکیورٹی بھی ہے، اس میں سیکیورٹی بھی ہے۔ یہ جو رات کو ہم باہر لگاتے ہیں کنوپیاں، اس میں سیکیورٹی تو نہیں ہو سکتی، یہ کوئی شہر نہیں، آبادی نہیں، ادھر بھی جنگل ادھر بھی جنگل، تو بہت سے مسائل ہیں۔ اللہ پاک خیر رکھے۔ اور شریف کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیا۔ دیکھیں پیر بھائی کس لیے آتے ہیں؟ یا اپنے دادا پیر کو ملنے آتے ہیں یا پیر کی اولاد کو ملنے آتے ہیں، دو ہی تو راستے ہیں۔ تو یہاں آئے، مل بھی نہ سکے، ملے بھی تو صرف ہاتھ لگا، انگلی لگی، یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے۔ یہ میرے بابا جی کے مہمان ہیں، یہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ ہر پیر بھائی جو میرے بابا جی کا غلام ہے، نہیں تو غلاموں کی اولاد ہے، وہ ہمارے لیے قابل احترام ہے۔ تو انشاءاللہ کھلے ٹائم ہو، پیر بھائی کھلے ملیں، پریشانی نہ ہو، پریشر نہ ہو۔ تو اس کے لیے میں نے یہی فیصلہ کر لیا۔ میں پھر انشاءاللہ اگلے سال، یہ سال تو گزر گیا، اگلے سال سے ہم شروع کریں گے۔ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں پاکستان کے ساتھ ہیں۔ میں نے عرض کی کہ میں ایک دفعہ 1986 میں حج پہ گیا۔ اس زمانے میں مواجہ شریف کے سامنے، حضور کی جالیوں کے سامنے دعا کرنے سے نہیں روکتے تھے۔ یہ یہاں سے اہل حدیث گیا، ان کو پٹی پڑھاتے رہے، وہ بھی جاہل ہیں، بے وقوف ہیں۔ تو میں دعا کر رہا تھا، ایک جوانی تھی، زور تھا، خیال، اب تو اکٹھے نہیں رہتے، بڑی کوئی طویل دعا کر دی حضور کے روضہ اطہر کے سامنے، بڑی لمبی دعا کر دی۔ وہ دعا میری عادت ہے آنکھیں بند کر کے کرنا۔ جب میں ہاتھ منہ پہ پھیرنے لگا تو ایک آدمی نے ہاتھ پکڑ لیا، میں نے آنکھ کھولی، ایک خوبصورت نوجوان سفید کپڑے پہنے ہوئے میرے سامنے کھڑا ہے۔ میں نے توجہ کی کہ کیوں ہاتھ پکڑا، ایسے ہی۔ تو مجھے وہ جوان کہنے لگا، میرے آقا کے روضہ اثر ہوئے غالباً کوئی ڈیوٹی والا بندہ تھا، مجھے کہنے لگا بھائی صاحب آپ نے بڑی خوبصورت دعا کی ہے، بڑی ہی خوبصورت دعا کی ہے۔ اب میں سوچ رہا تھا کہ میرے حضور کے روضہ پاک پہ اونچی دعا نہیں ہو سکتی، دعا تو میں دل میں کر رہا تھا۔ یہ کون ہے جو یہ بھی جانتا ہے کہ یہ بندہ دعا کیا کر رہا ہے؟
میں دعا دل میں کر رہا تھا، اور وہ انسان جو میری دل کی دعا ہے وہ جانتا ہے، سامنے کھڑا ہے، کہتا ہے دعا تو بالکل صحیح کی، بڑی خوبصورت دعا کی۔ میں بھی غور کیا، کہنے لگا آپ کی دعا میں ایک چیز رہ گئی ہے۔ میں نے بڑی نظر ماری، میں نے کہا کیا رہ گیا؟ کہتا ہے آپ نے پاکستان کے لیے دعا نہیں کی۔ میرے آقا کے روضہ اندر پہ ڈیوٹیاں دینے والے ہیں، لوگوں کو تاکید کرتے ہیں پاکستان کے لیے دعا کرو۔ میں نے ان سے کہا آپ دعا کریں، میں شریک ہوتا ہوں، کہتا نہیں یہ دعا آپ کریں۔ چلو دعا کی، جلدی جلدی کی، میں نے کہا اس آدمی سے کچھ معلومات لینے لگی تھی، دیر میں وہ نکل گیا۔ دوستو میرے حضور کے روضہ پاک پر پاکستان کے لیے دعائیں ہوتی، میرے نبی پاک کی خصوصی التفات ہے، خصوصی شفقت ہے۔ ظاہر ہے یہ میری وجہ سے ہے یا آپ کی وجہ سے ہے، اہل سنت والجماعت کی وجہ سے ہے، تمہیں خدا قائم کرے پھلو پھکتی رحمت کی نظر انہی پہ ہوگی جو میرے آقا سے پیار کرنے والے ہیں، محبتیں کرنے والے ہیں۔ یہ پاکستان اہل سنت والجماعت کی وجہ سے قائم ہے۔ غدار کون ہے آپ کو سمجھ لگ گئی، جو پاکستان بننے کے دشمن تھے بننے کے بعد بھی دشمن ہی رہے، اور جو میرے حضور پاکستان سے پیار کرے وہ پاکستان کے دشمن ہو۔ قبلہ بھائی جان کہہ رہے تھے کہ یہ جو تحریکیں چلاتے ہیں کہ ہم نے کیا خلافت کرنی ہے، لا حول ولا قوت، میرے نبی پاک خود فرما گئے کہ میرے بعد صرف 30 سال تک سچی خلافت رہے گی، میرے بعد 30 سال تک سچی خلافت رہے گی، اس کے بعد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے دنیا دار حکمران ہوں گے۔ اب 30 سال گزر گئے، اب قیامت تک دوبارہ خلافت نہیں آ سکتی، میرا آقا بند کر گیا۔ وہ 30 سال گزر گئے، اب خلافت قیامت تک نہیں آ سکتی، میرے آقا بند کر گئے۔ 4 میں سے 3 خلیفے لوگوں نے شہید کیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینے کے کچھ لوگوں نے چن لیا۔ یہ اس قانون کے تحت دنیا کی سلطنتیں نہیں چل سکتی۔ کل اسلام آباد کے F8 والے بندے اکٹھے ہوں، ایک نیا خلیفہ چن لیں، ہم کیا کریں گے؟ E11 والے کھڑے ہو کے چن لیں، ہم کیا کریں گے؟ یہ کوئی دلیل نہیں، یہ اس عہد کی وقت کی مجبوری تھی۔ آپ کو مولوی کہتا ہے کہ صحابہ نے حضور کا خلیفہ، صحابہ نے صدیق اکبر کو چنا، کس قانون کے تحت چنا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کس قانون کے تحت چنا؟ کیا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میرے بعد صحابہ خلیفہ چن لیں؟ کیا قرآن میں ہے کہ نبی پاک کے بعد صحابہ خلیفہ چن لیں؟ کیا میرے نبی پاک حدیث میں فرما کے گئے کہ میرے بعد خلیفہ چن لیں؟ جو باتیں نہ خدا نے اجازت دی نہ رسول نے اجازت دی، خلیفہ کیسے چنا گیا؟ قانون ضرورت تھا، قانون ضرورت، لا آف نیسیسٹی وہاں بھی تھا۔ تو لوگوں نے مل کر خلیفہ چن لیا، ساری دنیا نے مان لیا۔ آج ڈاکٹر صاحب آ کے بیٹھے ہوئے ہیں تو وہ F6 F8 والے خلیفہ چن لیں تو سارا پاکستان مان لے گا۔ وہ اور دور تھا، یہ اور دور ہے، اور اس دور میں بھی 4 میں سے 3 خلیفے شہید کیے گئے۔ کتنے؟ طریقہ کار کا اختلاف رہا، بڑے اختلاف ہوئے، لیکن ایک بات ضرور نظر کروں گا، عمر فاروق کو
میرے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو مدینے کے سارے مدینے کے لوگوں نے چنا، مخالفت بھی ہوئی۔ عمر فاروق کو حضرت ابو بکر صدیق نے اپنی زندگی میں خلیفہ نامزد کر دیا اور لوگوں سے کہا بیعت کرو، تو جمہوریت تو گئی۔ لوگوں نے عرض کی امیر المومنین آپ وہ کام کیوں کرتے ہیں جو نبی پاک نے نہیں کیا؟ تو حضرت ابو بکر صدیق نے جواب دیا کہ میں اللہ کے حضور میں جواب دے لوں گا کہ میں امت میں سے بہترین آدمی کو اپنا جانشین نامزد کیا۔ یہ بات درست ہے، یہ بات، مگر کرینہ نہیں بنتا۔ اگر صدیق اکبر اپنے علم سے بہترین آدمی کو اپنا خلیفہ چن سکتا ہے تو میرے رسول پاک کا علم ابو بکر صدیق سے زیادہ تھا۔ امتی ہے، نبی نبی ہے، میرا نبی اس سے بہتر جان سکتا تھا کہ کسے خلیفہ چنا جائے، بنایا جائے۔ جب میرے رسول نے نہیں بنایا، انہوں نے یہ دلیل دی میں خدا کو جواب دے لوں گا۔ مولوی ڈاڈے ہونے، ایک مولوی ہے، اسے ایک اخبار نویس نے پوچھا آپ نے 6 لینڈ کروزر جیپیں کہاں سے لیے؟ کہنے لگا اللہ نے دی ہیں۔ اب نہ اللہ کا آڈٹ ہو سکتا ہے، نہ اللہ سے پوچھا جا سکتا ہے کیسے دی ہیں، نہ پوچھا جا کون سی مد میں اللہ یہ فنڈ جاری کیا، نہیں نہ پوچھا جا سکتا۔ اللہ معافی دے۔ ہاں، یہ جو اللہ کے ساتھ جواب دہی کا تصور ہے، یہی وہ تصور ہے جو آمریت کی بنیاد رکھتا ہے۔ جواب دہی اللہ سے نہیں عوام سے ہوگی، انسانوں سے جواب دہی ہوگی۔ میں جی اللہ کو کہوں گا نہیں، بس ہم نے اس لیے اس دور کو صدیق کا دور مانا کہ میرے نبی پاک نے فرمایا یہ سچا دور ہوگا، چلو ضرورت کے مطابق چلتا رہا۔ یہ قانون عمر فاروق نے 6 بندوں کا بورڈ بنا لیا، اندازہ لگا 6 بندے کیا یہاں اکٹھے کریں گے پاکستان کو حکمران چن لو تو کیا بنے گا؟ ان میں کوئی اصول پریکٹیکیبل ہے ہی نہیں۔ 6 بندے ان میں سے خلیفہ چن لو۔ غالباً اس عہد کے انسانوں کی کوئی رائے نہیں تھی، بھیڑ گائے کی طرح چل رہے تھے۔ رائے ہوتی تو اس طرح خلیفے بن سکتے۔ ہاں ایک فرق ہے، صدیق اکبر گئے، خلافت کا شور اٹھا، عمر فاروق گئے سقیفہ بنو سعدہ میں جہاں مدینے والے اکٹھے تھے، خلافت کی بحث ہوئی، عمر فاروق کا دور گیا، عثمان کسی نہ کسی صورت میں، لوگ کہتے ہیں جی ان کو ضرورت ہی نہیں تھی، تو میں کہا گئے کیوں تھے؟ ضرورت ہی نہیں تھی تو جہاں خلیفہ چنا جا رہا تھا وہاں گئے کیوں تھے؟ جس کو ضرورت نہیں وہ جاتا ہی نہیں۔ ضرورت تھی، بچانا چاہتے تھے ملک کو، سیاست کو، اسلام کو بچانا چاہتے تھے، ضرور ہوگا۔ پر دوستو لوگ چنیں، بحث مباحثہ ہو، یہ اور بات ہے، خلیفہ نامزد کرے یہ اور بات ہے، 6 بندوں کا بورڈ بنا دو خلیفہ چن لے یہ اور بات ہے۔ ایک ملنگ ایسا بھی ہے جس کے دروازے پہ خلافت خود اس کے قدموں پہ چل کے آئی، وہ مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات ہے۔ خلافت خود قدموں کے میرے مولا علی کے قدموں پہ چل کے آئی۔ لوگ آتے ہیں منتیں کرتے ہیں خلیفہ بن جاؤ، کہتے ہیں نہیں بنتا۔ دنیا درخواستیں دیتی ہے خلیفہ بن جاؤ، نہیں بنتا۔ جاؤ حضرت عثمان غنی اپنے دا بی بی عائشہ کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کو جانشین بنا گئے تھے، اب وہ شہید ہو گئے۔ رولا یہ لمبا ہے، مدینے پہ باغیوں نے قبضہ کر لیا، جمعہ بھی باغی پڑھانے لگے، مسجد بھی سنبھال لی، مدینے والوں کو کوئی صورت نہ ملی تو وہ مولا علی کے پاس گئے۔ آپ نے فرمایا جاؤ طلحہ کو بلاؤ،
زبیر کو بلاؤ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ چونکہ حضرت زبیر کا بیٹا جانشین نامزد ہو چکا تھا حضرت عثمان غنی سے، تو ان کا اگر یہ بیعت کرتے ہیں تو میں سوچتا ہوں جاؤ اصحاب بدر کو بلا کر، مزہ آ رہا ہے۔ میرا آقا فرما رہا ہے ہر بدری جنتی ہے، جاؤ جنتیوں کو بلا کے آج مولا علی کا انتخاب ہونا ہے، آج بلاؤ جنتیوں کو، مولا علی کا انتخاب ہونا ہے۔ خلافت خود میرے مولا علی کے فقیر کے دروازے پہ گئی، حضور اقتدار سنبھالیں، نہیں جاؤ صحابہ بدر کو بلاؤ، وہ مجھے کہیں جنتیوں کو بلاؤ، دنیا دار کی رائے دنیا دار کیا، جاؤ جنتیوں کو بلاؤ۔ اصحاب بدر آئے، حضرت زبیر آئے، طلحہ آئے، مدینے کے سردار آئے، حضور بیعت کر، ہم بیعت کرنے آئے۔ لوگ کسی نہ کسی صورت میں خلافت سب نے لی، لیکن مولا علی کی خلافت جو تھی مولا علی کے گھر تک خود چل کے گئی، خلیفہ بنے۔ حالات تو یہ ایک خلیفہ بحث مباحثہ ہوتا ہے، لوگ چن لیتے ہیں، دوسرا نامزد ہو جاتا ہے، تیسرا 6 بندے دی بورڈ بن کے کیسے ہوتا ہے؟ کم از کم مدینے کے لوگ گئے تو صحیح نا مولا علی سے، کہ آپ حاکم بن جائیں، ہمارے حکمران بن جائیں۔ تو میرے مولا علی نے شرطیں پیش کی، اگر اتنی ان کو اقتدار کی ضرورت ہوتی اسی وقت مان جاتے۔ لوگوں نے کہا مدینے پہ باغیوں کا قبضہ ہے، مسجد نبوی پہ باغیوں کا قبضہ ہے، وہ جمعے پڑھا رہے ہیں، حضور ہمیں باغیوں سے نجات دلائے۔ مولا علی آگے جب ضرورت پڑی تو دنیا مولا علی کی طرف گئی، لیکن پھر بھی آج خلافت کا دور نہیں چل سکتا۔ میرے نبی پاک نے فرمایا میرے بعد 30 سال تک سچی خلافت ہوگی۔ کتنے ہیں یہ؟ 4 خلیفے ہیں اور کوئی تھوڑا سا دور امام حسن کا ہے، ان سب کو ملائیں گے تو 30 سال پورے ہو جائیں گے۔ تو میرے نبی پاک نے فرمایا اس کے بعد ایک دوسرے کو کاٹ کھانے والے دنیا دار حکمران ہوں گے۔ اب اگر کوئی خلیفہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ دنیاوی حکمران ہے، وہ کاٹ کھانے والا دنیاوی حکمران ہے، وہ خلیفہ ہو ہی نہیں سکتا جب میرے نبی پاک دروازہ بند کر گئے۔ ہر وہ شخص جو آج خلافت کی کوشش کرتا ہے وہ میرے نبی کی تعلیم کے خلاف کھڑا ہے۔ اب کوئی خلیفہ نہیں آئے گا، اب کوئی انسان اپنے حقوق سے آگاہ ہو چکا ہے۔ یہ ذہنی مریض ہوتے ہیں، خلافت آئے گی ایسے ہوگا۔ آج دنیا قیامت کی چال چل گئی، انسانی یہ تھوڑی سی باتیں آپ کو سمجھانی تھی کہ جو بندہ آگے کہے کہ خلافت کے لیے کوشش کرتے ہیں وہ جھوٹا ہے۔ جس چیز کو میرے نبی پاک ختم کر گئے اس کو کوئی زندہ کرے گا وہ جھوٹا ہے۔ بیٹھو، شیطانی نہیں کرنی، تب بیٹھیں گے، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اوئے ہوئے ہوئے شیخ برے سے میرے ساتھ چلا، پہلی دفعہ آیا، یہ چھوٹا کہتا ہے عرس کیا ہوتا ہے؟ چلو بڑی چیزیں سمجھا دی، چھوٹے بچے کو عرس سمجھانا بڑا مشکل تھا۔ دوستو اگر آپ اہل سنت بیدار ہو جائیں پوری دنیا اسلام کو کوئی خطرہ ہو ہی نہیں سکتا۔ ہمارے پاس اپنی نبی کریم کی تعلیمات کافی ہیں۔ دیکھو اللہ فرماتا ہے اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ مومنوں کا دوست ہے۔ اللہ مولا مولوی ڈراتے بڑا ہے، مولوی تجھ سے بہت ڈراتے ہیں، تو کیا کہہ رہا ہے میں مومنوں کا دوست ہوں؟ اللہ تو دوست ہے مومنوں کا۔ اللہ ہو ولی الذین آمنوا، فرمایا وہ جو ایمان لائے
وہ جو مومن ہے میں تو ان کا دوست ہوں. یخرجو من الظلمات الی النور، میں انہیں اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے کے جا رہا ہوں. آج مولوی انسانوں کی ولایت نہیں مانتا، کل اللہ کی ولایت کا بھی انکار کرے گا. اللہ بھی ولی، اس کا نبی بھی ولی، اس کے امتی بھی ولی، میرے نبی کے ماں باپ بھی ولی، میرے نبی کا دادی دادا بھی ولی، میرے نبی کا پردادا پردادا بھی ولی، نسل در نسل ولی. ہمیں مختلف مقامات آتے ہیں. ایک مقام قرآن میں اللہ فرماتا ہے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ. یہ حاجی جاتے ہیں، صفا مروہ اللہ کی نشانی ہے. کیوں؟ فرمایا یہاں پہ ولیہ دوڑی تھی. ولیوں کو مانے نہ مانے ولیہ کو تو ماننا پڑے گا. ہے کوئی مائی کا لال جو کہ میں ولیوں کو نہیں مانتا، میں حج کا طواف کروں گا سائی نہیں کرتا، اس کا حج ہو ہی نہیں سکتا. ولیوں کو ماننے بغیر حج ہی نہیں ہو سکتا. السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. تو جب اپنی نماز میں اللہ کے نیک بندوں پہ درود اور سلام نہیں بھیجتا تیری نماز مکمل نہیں ہوتی. بس میرے محترم دوستو، ایک ولیہ دوڑی، نبیہ تو نہیں تھی. مولوی من بی بی دے دشمن بڑے نے مولوی جڑے نا، ایک خاتون دشمن. اگے بھی نہ مولوی ہے نا، بیبیوں کو نہ جنت میں کوئی شے نہیں دینی. میں نے بیبیوں کو سمجھایا بھائی تم سحری پکاؤ، افطاری پکاؤ، برتن دھو، حوراں نہ رہ جانیاں مفت بند کر دو جی. حوراں لینیاں تے اب روٹی آپ پکان، اپنی سرگی آپ پکان، اپنی افطاری آپ کرن. جب بیبیاں غریبنیاں ملنا ہی نہیں تے جان کیوں مارنا؟ ٹھکا ٹھک لگے ان مومن. کوئی مذہب آدھی انسانیت کو کوئی چیز دینے سے انکار کر دے تو باقی رہ ہی کیا جاتا ہے؟ عورت آدھی انسانیت ہے. آدھی انسانیت کو کچھ نہ دینے کا مذہب اعلان کر دے پیچھے رہ ہی کیا جاتا ہے؟ میرے دوستو، اسلام ولیوں کا دین ہے. کس کا؟ اسلام اللہ مومنوں کا دوست ہے. یہ اللہ مومنوں کا ولی ہے اور اللہ کے ولیوں کا دین ہے، اس کا نام اسلام ہے. دیکھیں قرآن میں کتنے مقامات آئے جہاں خدا نے اپنے ولیوں کو یاد کیا. جگہ انگنت جگہ اپنے ولیوں کو یاد کیا. کہیں اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، کہیں سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں بیٹھا ہوا آصف برکھیا ہے جس نے تخت بلقیس آنکھ چھپکنے سے پہلے سلیمان علیہ السلام کے سامنے پیش کر دیا. یہ ولی تھا نا. یہ کس کا ذکر ہو رہا ہے؟ نبی تو اوپر بیٹھا ہے، یہ ولی تھا، یہ وزیر تھا، یہ اس کے پاس علم تھا. کیا تھا؟ بات علم کی ہے، بات ہے علم کی ہے. جاہل نہیں تھا، علم تھا. پلک جھپنے میرے حافظ صاحب نے قادر آباد شریف والے کیا نام ہے بچے کا؟ احمد غارغونی. وہ مجھے بتاتا ہے کہ ایک دفعہ میں داتا صاحب بیٹھا ہوا تھا، سویر کا ٹائم، باہر ایک گورا کھڑا تھا، اسے مولویوں نے گھیرا ہوا تھا. مولویوں نے وہ انگریزی میں کچھ بول رہا تھا، یہ اپنی چلا رہے تھے. میں گیا، اس بچے کو انگریزی آتی ہے. میں نے اسے پوچھا، اس نے بتایا میں امریکہ سے آیا ہوں، میں نے اسلام قبول کیا، تو میں داتا صاحب جانا چاہتا ہوں، یہ مجھے جانے نہیں دیتے. انہوں نے کہا کیوں نہیں جانے دیتے؟
انہوں نے کہا یہ کہتے ہیں داتا صاحب میں شرک ہوتا ہے، تو میں شرک دیکھنے جانا چاہتا ہوں، دیکھنے جانا چاہتا ہوں کہ کیا شرک ہوتا ہے، اور یہ مجھے جانے نہیں دیتے۔ کہتا ہے میں نے مولویوں سے یہ سوال کیا کہ آنکھ جھپٹنے کی دیر میں اللہ کا ایک ولی تخت بلقیس کیسے لے آیا؟ ان کے پاس جواب نہیں ہے، ان کے پاس جواب نہیں ہے۔ میں جب بھی پوچھتا ہوں کہتا ہے 6 سال کا کورس کر، 5 سال کا دینی علم حاصل کر، اتنے چلے نکال سمجھ آئے گی۔ پر میں کہتا ہوں جنہوں نے چلے نکالے ہوئے ہیں وہی مجھے سمجھا دیں کہ ایک پلک جھپکنے میں، آنکھ جھپکنے میں، وہ ایک اللہ کا ولی ملکہ بلقیس کا تخت یمن سے، یہ 10-15 ہزار کلومیٹر کا سفر ہوگا، یمن سے بیت المقدس کیسے لے آیا؟ وہ مجھے یہی کہتے ہیں کہ تم جاؤ علم حاصل کرو، ہمارے درس میں جاؤ، چلا کاٹو، چلوں سے علم آئے گا؟ جواب نہیں، جواب۔ کہتا ہے میں نے اسے پیار پیور کیا، میں نے کہا اندر آؤ، دیکھو صحیح کہ داتا صاحب میں کیا شرک ہوتا ہے نہیں ہوتا، آؤ تو صحیح۔ وہ بچہ اندر آیا، آگے ایک بابا چادر کر کے بیٹھا تھا، بابے بھی بابے ہی ہوتے ہیں۔ بابے نے اس کا نام لیا، فلاں بندے تو آ گیا، تو آ گیا، نام لیا۔ انہوں نے کہا میں آ گیا، کہتے آجا بیٹا ناشتہ کر لے۔ بابے نے کو پاس بٹھایا، چادر اٹھائی تو بچے نے دیکھا کہ اس کی وہی پلیٹ جس میں وہ امریکہ ناشتہ کرتا تھا سامنے پڑی تھی، اس کے وہ برتن اس کے سامنے پڑے تھے جن میں وہ امریکہ ناشتہ کرتا تھا۔ بابا کہتا ہے اب تو یقین آ گیا ولی تخت کیسے لے آیا، اب تو یقین آیا ہوگا ولی تخت کیسے لایا۔ بچہ روئی جائے، دیکھی جائے، روئی جائے، خدا کی قسم 100 سال کتابیں پڑھ، وہ انہی علم جو علم ایک ولی کی نظر سے حاصل ہوتا ہے وہ 60 سال کی کتابوں سے حاصل نہیں ہوتا۔ بابے نے چادر کھولی، امریکی نے دیکھا یہ تو وہ پلیٹ ہے جس میں امریکہ میں کھایا کرتا تھا، وہ گلاس ہے جس سے میں پیا کرتا تھا، میرا وہ برتن میرے ہیں۔ بابا جی کیسے آئے؟ بابا جی فرماتے ایسے ہی بیٹے آئے جیسے تخت بلقیس کا تخت، بلقیس بی بی کا تخت آیا تھا۔ تیرا مسئلہ حل ہوا کہ نہیں؟ کہا حل ہو گیا، سرکار زارو قطار رو رہا ہے۔ جو مسئلہ زمانے کے ملا حل نہ کر سکے ایک فقیر نے 1 سیکنڈ میں حل کر کے دے دیا۔ اسلام ولیوں کا دین ہے۔ میں تو جی ولیوں کو نہیں مانتا، نہ مان، ہم نے محنت کی ہے، پورا اسلام ولیوں کی نشانی ہے۔ کیا کہا؟ میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کا بنایا ہوا قانون۔ میں اتنی بار 3 سال سے دہرا رہا ہوں کہ میں تمہارے سینوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں۔ اسلام میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کے دین کا نام ہے۔ میرے آقا پیدا ہوئے، دادے نے عقیقہ کیا، جب دادے نے عقیقہ کیا اس وقت اسلام کہاں تھا؟ نہیں تھا۔ بچپن میں صحابہ کے ختنے ہو گئے، حضور کو تو کہتے ہیں مختون پر، صحابہ کے ختنے ہو گئے۔ اگر 60 سال کی عمر کے ختنے ہوتے تو بڑا تماشا لگتا، بڑی حدیثیں ہوتی۔ یہ ختنے بھی میرے سرکار کے آباء و اجداد کی تہذیب ہے۔ بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جاہل عرب بیویوں کو طلاق دیتے تھے تو عدت بٹھا دیتے تھے۔ اب بھی یہی بات ہے کہ نہیں ہے؟
دنیا کے کسی زندہ مذہب میں طلاق نہیں ہے، دنیا کے کسی زندہ مذہب میں طلاق اسلام میں کہاں سے آ گئی؟ عربوں کی تہذیب سے آ گئی۔ دنیا کے کسی زندہ مذہب میں دوسری شادی نہیں ہے۔ یہ زیادہ شادیاں، یہ طلاقیں، یہ عدتیں، یہ عربوں کی تہذیب ہے۔ ڈاکٹر صاحب کی نظر کرتا ہوں، اللہ کے قرآن نے جاہل عرب 3 طلاقیں دیتے تھے، کتنی؟ قرآن نے طلاقیں 2 کر دی، کتنی؟ الطلاق مرتان، طلاقیں 2 ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ تیسری کہاں گئی؟ ان کو بھی پتا تھا نا، یہ سارا پچھلے والا علم چل رہا تھا، تیسری کہاں گئی؟ فرمایا اسی میں آ گئی ہے۔ بات سنو، قرآن نے 2 طلاقیں رکھی ہیں۔ آج 1400 سال میں جس مسلمان مولوی نے 2 طلاقیں پر فیصلہ کیا اور میں ذمہ دار ہوں، مولوی آج بھی 3 طلاقوں سے فیصلہ کرتا اور 1400 سال میں خدا کے قرآن کی مخالفت کرتا آ رہا ہے۔ 1400 سال سے اللہ کے قرآن کی مخالفت کرنے والے کا نام مولوی ہے۔ آج بھی 3 طلاقوں کی بات کرتا ہے تو اس نے قرآن کو نہیں مانا۔ ہاں ہن سمجھ لگ گئی؟ میرے نبی کا گستاخ خدا کا گستاخ ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جی یہ نبی پاک کے 70 صحابی دھوکے سے لے گئے، کافر لے گئے، نبی پاک کو غیب کا، اب تو غیب کا علم خیر مولوی دوڑ گئے، غیب کا علم ہوتا تو حضور 70 صحابہ کو کافروں کو کیوں دے دیتے؟ تبلیغ کے لیے۔ حضور کو علم تھا یا نہیں تھا؟ اللہ کو علم تھا کہ نہیں؟ اگر اللہ کو علم تھا تو جبریل آ کے روکتا، جبریل روکتا۔ میرے آقا نے جوتا پہنا ہوا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، میرے آقا پہلے نماز جوتوں میں سارے صحابہ جوتے سمیت پڑھتے تھے۔ یہ نہ کہنا پیرا نے گل دس کا جوتیاں پا کے شروع ہو جاؤ۔ میرے آقا پہلے نماز جوتوں سمیت پڑھتے تھے۔ جبریل نے آ کر کہا یا رسول اللہ جوتے کو کچھ آلائش لگی ہے، آپ نماز پڑھ رہے تھے، جبریل خدا کا پیغام لے آیا، آپ نے جوتا اتار دیا، آپ نے جوتا اتارا، صحابہ نے جوتے اتار دیے۔ جوتے کے ساتھ اتنی سی گندگی لگ جائے، اللہ اطلاع دے، جبریل اطلاع لائے، 70 مسلمانوں کو دھوکے سے کافر دے رہے، نہ جبریل آئے نہ خدا اطلاع دے گے، بنے گا کیا؟ میرے نبی کے علم کا انکار کرنے والوں کو خدا کے علم کا بھی انکار کرنا ہوگا۔ صحیح بات؟ ہاں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کیوں نہیں آیا؟ کہتے ہیں جی وہ بی بی جی کیا وہ جو رولا بنا، میرے آقا پریشان تھے، کافی عرصہ پریشان رہے بی بی عائشہ کی وجہ سے۔ دیکھو جی حضور کو علم ہوتا تو کیوں پریشان ہوتے؟ کافی دیر بعد اللہ نے وہی اتاری۔ میں نے کہا اللہ نے جلدی کیوں نہیں اتاری؟ اللہ نے جلدی کیوں نہیں اتاری؟ بھائی کہیں بھی جہاں آپ میرے نبی کے اختیار کا انکار کریں گے تمہیں خدا کے اختیار کا انکار کرنا ہوگا۔ خدا کو ماننے کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس کے رسول کو مانو۔ اسلام سے پہلے والے عرب ایک خدا کے ماننے والے تھے، حج کرنے والے تھے، عمرہ کرنے والے تھے، اعتکاف کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے، اپنے زمانے کے حساب سے نیکیاں کرتے تھے۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا۔ یہ میرے آقا کی بعثت کا 21واں برس ہے۔ آخر میں حج فرض ہوا، آخری 2 سال تھے۔ میرے نبی کریم نے صدیق اکبر کو وفد دے کر حج کے لیے بھیجا۔ لمبی بات نہیں کرتا، پیچھے مولا علی کو بھیجا کہ جاؤ علی اعلان کرو کہ اب کے بعد کوئی کافر حج کرنے نہ آئے۔ تو میرے نبی پاک کی بعثت کے 21 برس کافر حج کرتے رہے۔ تبھی کہا
اب کوئی کافر حج کرنے اگلے سال خدا کا رسول حج کرنے آئے گا، ابو بکر صدیق کو حج کرنے بھیجا تو یہ نہیں کہا کہ صدیق اکبر کافر ایسے حج کرتے ہیں تم نے ایسے کرنا ہے، کافر نماز ایک پڑھتے ہیں تو نے دو پڑھنی ہے، کافر یہاں کھڑے ہوتے ہیں تم نے مزدلفہ جانا ہے عرفہ. کوئی میرے نبی پاک نے صدیق اکبر کو ایک لفظ بھی نہیں بتایا میرا صدیق اکبر حج کرنے چلا گیا، وہی حج کرنے چلا گیا جو میرے آقا کے آباء و اجداد کرتے تھے. یہ ولیوں کا دین ہے. میرے آقا کے آباء و اجداد میں نے ہزاروں مرتبہ کہا ہے، پھر دہراتا ہوں، اللہ کی شریعت کے تابع ولی ہونا اور بات ہے. صدیق اکبر ہوں، عمر فاروق ہو، عثمان غنی ہو، مولا مشکل کشا ہو، یہ شریعت کے تابع ولی ہیں. آج کوئی ولی شریعت پہ عمل کرنے نہ کرنے والا ولی ہو ہی نہیں سکتا، خدا رسول کا باغی ولی ہو ہی نہیں سکتا. شریعت کے تابع ہوگا تو ولی ہوگا، میری بات غور سے سنیے. مگر کچھ ولی ایسے ہیں جن کی شریعت تابع تھی، کچھ ولی وہ بھی گزرے ہیں جن کی شریعت تابع تھی، وہ جو کرتے گئے خدا اور خدا کے رسول کی شریعت نے اس کو قبول کر لیا. انہوں نے روزہ رکھا، اللہ کے قانون نے روزہ لے لیا. عربوں نے نماز پڑھی، خدا کے قانون نے نماز لے لی. انہوں نے حج کیا، اللہ کے قانون نے حج لے لیا. انہوں نے عمرہ کیا، کرنے والے انسان تھے، لینے والا اللہ تھا. سنو، خدا کا حکم ماننا اور ہے اور بندوں کی بات خدا مانے، یہ کہانی اور ہے. کسی چیز میں ترمیم نہیں ہوئی. یہ میرے آقا کے آباء و اجداد وہ ولی تھے جن کے قدموں سے شریعت جنم لے رہی تھی. وہابیوں سے شریعت کہاں جنم لے سکتی ہے؟ وہ عرب کے صحراؤں میں جب نماز شروع کی گئی تو وہ ساروں نے لکھا ہے، تمام تفسیر کی کتاب. وہ اما جمعہ پڑھاتے تھے، 2 خطبے دیتے تھے، 2 رکعتیں، اما آباد بھی کہتے تھے. جو آج ہم اما آباد کہتے ہیں وہ بھی اما آباد ہی کہتے تھے. میرے دوستو، میں تھوڑا سا وقت اس لیے یاد کرانا چاہتا ہوں کہ مولوی جو چیزیں بتاتا ہے کہ اللہ نے لگا دی، وہ حقیقت میں میرے نبی کریم کے آباء و اجداد کی وجہ سے لگی ہیں. اللہ کے کسی نبی نے ایک نماز نہیں پڑھی، باب ابراہیم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ان کی شریعت میں نماز نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک بغیر جنازے کے نبی دفن کیے گئے، کیونکہ ان کی شریعت میں نماز نہیں تھی. بابا بغیر جنازے کے، اسحاق علیہ السلام بغیر جنازے کے، یعقوب علیہ السلام بغیر جنازے کے، سلیمان علیہ السلام بغیر جنازے کے، داؤد علیہ السلام بغیر جنازے کے. اللہ کے جلیل القدر نبی جنازے کے بغیر دفنائے گئے. اللہ گواہ، میرے نبی کے باپ دادا اسلام آنے سے پہلے اپنے مرنے والوں کو غسل بھی دیا کرتے تھے، جنازہ بھی پڑھا کرتے تھے اور دفن بھی کیا کرتے تھے. دیکھیں، مریل طریقے سے نہ کرو، یہ انہی کا دین ہے. یہ سارے کرم انہی کے ہیں، یہ سارے فضل انہی کے ہیں. دیکھو، اللہ کے قانون پہ بندہ چلے یہ اور بات ہے، اور بندوں کا قانون اللہ لے یہ اور بات ہے. اس کا مولوی جواب قیامت، میرے سوال کا جواب قیامت تک مولوی نہیں دے سکتے کہ خدا نے انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کیوں لیے، انسانوں کے بنائے ہوئے قانون کیوں لے اور ہم پر کیوں لگا دیے. اللہ نے اپنا قانون بنا کے کیوں نہیں لگایا؟ کوئی ایک قانون اپنا بنا لیتا. کسی ملا کے پاس جواب
چپ ہو گیا. 3-4 سال سے میں لگا ہوں، کہیں سے سوال بھی نہیں آتا، کہیں سے تنقید بھی نہیں آتی. خدا سے ڈرایا اللہ کا قانون ہے. اے اللہ کی نماز رہ گئی دوزخ میں جائے گا. 80 عقبے دو امریکی نو جو حافظ دس دیندا کسی نے مسلمان نہ ہوئی نہیں تے 80 کروڑ سال دوزخ کے چلنا پائے گا. انہوں سمجھ پایا کہ وہ ذی عقل آدمی مسلمان ہو سکتا. نماز سرکار کے آباء و اجداد کی تہذیب سے نماز نے جنم لیا ہے. اس تہذیب سے نماز نے جنم لیا، حج نے جنم لیا، عمرے نے جنم لیا، روزہ رمضان آیا، اعتکاف آیا. یہ سارا مذہب، نکاح، طلاق، یہ سارے مسئلے میرے سرور کائنات کی آباء و اجداد کی تہذیب میں جنم لے رہے ہیں. اللہ گواہ، میں پھر کہتا ہوں انہوں نے ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھی جو مذہب قیامت تک باقی رہے گا. اب یہاں ایک سوال کھڑا ہوتا ہے، کیا ہم نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ حضور کے آباء و اجداد نے پڑھی؟ توجہ دو. نہیں، حضور کے آباء و اجداد جتنی مرضی نمازیں پڑھتے، اگر میرا رسول نماز نہ پڑھتا قیامت تک نماز نہ پڑھی جاتی ہے. قیامت تک نماز نہ پڑھی جاتی. میرے رسول پاک کے آباء و اجداد جتنے مرضی روزے رکھتے، میرا رسول روزہ نہ رکھتا قیامت تک کسی نے روزہ نہیں رکھنا تھا مسلمان نے. یہی ہے نگاہ عشق و مستی میں، وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقان وہی یاسین وہی طٰہٰ. میرے رسول پاک نے پڑھی ہے. نماز کو بنایا تو آباء و اجداد نے ہے، پر نماز کو بھی عظمتیں میرے رسول پاک کے پڑھنے سے ملی. حضور پاک کے باپ دادے کی نماز پڑھتے نہ پڑھتے کیا فرق پڑتا؟ کوئی پڑھتے ثواب ہوتا کہ نہ ہوتا. نماز کو بھی عظمت بخشی تو میرے رسول نے بخشی ہے. حج کو عظمت بخشی تو میرے رسول نے بخشی ہے. میرے رسول نے نماز پڑھی، ہم نماز پڑھتے. میرے رسول نے حج کیا. میں جب پہلی دفعہ حج کرنے گیا اس وقت کچا مولوی تھا. مولویوں کی کتابیں پڑھی، کتاب الحج. علی بادشاہ کی والدہ ساتھ تھی. ایک دفعہ رات بڑی گرمی تھی مینا میں. میں نے کہا وہ مکہ چلتے ہیں، جاتی نہیں تھی. کہتی کتاب میں لکھا ہوا قیام کرنا ہے. پھر میں کتاب لے کے گیا. اس کتاب میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے وہ کنکریاں اٹھا کے لے جاتے ہیں جو مقبول ہوتی ہیں. اور میں نے دیکھا رات کو تو بلڈوزر آ گئے، وہ ٹینکیاں توڑ توڑ کر گیٹیاں اٹھا رہے تھے. میں نے بیوی کو کہا تمہیں اللہ فرشتہ دکھاؤں. ہاں کہنی یہ بلڈوزر ہے. میں کہا وٹا مار کے وہ ایک فرشتہ ہے، وہ ڈرے وٹا بھی نہ مارے. مولویوں کی کتابوں کا کیا ہے؟ ملا کی کتاب اور ہے، کسی فقیر کی زبان سے نکلا ہوا ایک لفظ اور ہے، وہ اور ہے. ملا کی کتابوں کا کیا؟ دیکھو بنی اسرائیل پہ قحط پڑ گیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ مانگنے گئے. گدوں پہ گئے تھے نا، گدے سمندر سے گزرے تھے. یہ گدے سمندر سے گئے تھے. فرعون نے 400 بیل گاڑی بھیجی کہ یعقوب علیہ السلام اور ان کے ساری عزیز کنبے کو لے کر مصر آ جائے. وہ گاڑی کوئی سمندر سے گزری تھی، خشکی کا راستہ تھا. تو صرف یہ بات کچھ نہ پوچھو، آگے میں نہ کچھ بتانا چاہتا ہوں، نہ کچھ سننا چاہتا ہوں، نہ سنانا چاہتا ہوں. راستہ موجود تھا. بنی اسرائیل کے نبی دعا کریں بارش نہ ہو، بارش نہیں ہوئی، قحط پڑ گیا. اتنے تکڑے نبی جس میں آدھا قرآن تو یا بنی اسرائیل ہے، کم از کم اتنا تکڑا نبی دعا کرے. دعائیں کی. ایک نبی، ایک وقت میں نبی زیادہ موجود تھے، وہ دعا کرتے ہیں بارش
نبی دعا کرے بارش نہ ہو، نبی دعا کرے بارش نہ ہو۔ اور بنی اسرائیل کا وہ نبی جس کو اللہ کہے تو میرا بندہ ہے، تو اسرائیل ہے، اللہ پاک تو نے مجھے اپنا بندہ قرار دیا، میری دعا قبول نہیں ہو رہی، بارش نہیں ہو رہی۔ اللہ جس کو فخر سے اپنا بندہ اسرائیل قرار دے، اس کی دعا قبول نہیں ہوئی تو کہتے پڑا۔ بے شک بہت بڑے درجے والا نبی ہے، نبیوں کی دعاؤں سے بارش ہو نہ ہو، میرے نبی کا بابا دعا کرے بارش آئے ہی کرتی تھی، ایسی رک نہیں سکتی۔ لوگ میرے نبی کے بابے کو کعبہ میں لے جا کر دعا کرتے، کتنی کیا سالی بارش آ جاتی تھی۔ میرے آقا کے آباء و اجداد کے زمانے میں مدینے میں کبھی قحط مکے میں قحط نہیں پڑا۔ ورنہ وہ ریت ہے۔ میرے نبی کریم کے یہ جو کہتے ہیں ولایت کہاں سے شروع ہوئی، ہم سوال ان کو یہ میرے نبی کے آباء و اجداد سے شروع ہوئی۔ میں ولایت کی بات بتانے لگا کب سے شروع ہوئی؟ سرکار دو عالم کے آباء و اجداد سے شروع ہوئی۔ ولی تو بنی اسرائیل میں بھی بڑے تھے، کہیں اصحاب کہف کا ذکر آتا ہے، کہیں کسی اور ولی کا ذکر آتا ہے۔ اللہ اپنے ولیوں کو یاد کرتا ہے۔ ولایت کہاں سے شروع ہوئی؟ اسلام میں ولایت میرے آقا کے آباء و اجداد سے شروع ہوئی ہے۔ دیکھیں نا، جو اللہ کہے اسے منو ان مانو، یہ بھی ولایت ہے، اور جو بندہ کہے اللہ منو ان مان لے، بندہ کہے اللہ منو ان مان لے، یہ اس سے بھی بڑی ولایت ہے۔ یہ دین میرے سرکار کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ میرے آقا کے بزرگوں نے روزہ رکھا، اس روزے میں انہوں نے پانی نہیں پیا۔ دنیا کی تمام قومیں روزہ رکھتی ہیں، پانی کی چھٹی ہے، پانی کی چھٹی ہے ان کے روزے میں، ہمارے روزے میں چھٹی نہیں۔ پنجاب میں صرف لسی مولوی کھول دیں، لسی کھول دیں، ساری دنیا روزہ رکھ لے گی۔ چلو پانی نہیں کھولتے، لسی کھول دیں۔ سخت روزہ، بڑے عرب کے ریگزاروں میں، صحراؤں میں، تپتی ہوئی ریتوں میں روزہ رکھنا آسان نہ تھا، مگر انہوں نے پانی کا گھونٹ نہیں پیا۔ وہ روزہ دار تھے، انہوں نے روزہ رکھا، وہی روزہ اسلام میں لگا جس روزے میں پانی نہیں تھا۔ ورنہ ہم سے پہلے اولاد ابراہیم پر شریعتیں آئیں دو، یہودی عیسائی شریعت، دونوں شریعتوں میں روزے میں پانی پینا جائز ہے، اجازت ہے اس کی۔ عرب بڑے سخت جان تھے، انہوں نے جو روزہ بغیر پانی کے رکھا تو میرے رب نے بغیر پانی کے روزہ لگا دیا۔ یہ بڑی محبتوں کی داستان ہے۔ میرے سرور کائنات سے اللہ کے رسول کی، میرے سرور کائنات سے آباء و اجداد کی محبت کا نام ہے۔ باپ دادے پیارے ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ میرے رسول کو اپنے آباء و اجداد اچھے لگتے تھے، اللہ کو اپنا رسول اچھا لگتا تھا۔ اللہ نے وہ ساری باتیں قبول کر لی جو میرے رسول کو اچھی لگتی تھی، کہانی تو یہی ختم ہو گئی، یہی کہانی ختم ہو گئی ساری۔ اللہ نے وہ ساری چیزیں لے لی جنہیں میرے اللہ کا رسول پسند کرتا تھا۔ انہوں نے کہا نو، ما آتاکم الرسول فخذوہ، فرمایا میں دیواں اور گالے، خبردار پکڑ لو جو میرا رسول تمہیں دیتا ہے، میرا رسول دیتا ہے اسے مضبوطی سے پکڑو۔ میرے اللہ کے نبی دعا کریں کیا تم نہ ڈال سکے؟ میرے نبی کا بابا دعا کرے بارش آئے۔ میں نے کتابوں میں پڑھا سرکار کے صرف والد نہیں، دادا پردادا، نسل در پشت در پشت
یہ جہاں جہاں آباد رہا دنیا کا کوئی شخص ان کے چہرے کی طرف دیکھ ہی نہیں سکتا تھا. نور، اتنی نور اور روشنی تھی میرے آقا کے آباء و اجداد کے چہروں پر کہ دنیا کا کوئی میرے آقا کو تو نہیں دیکھ سکتے، ان کے باپ دادے کو بھی کوئی نہیں دیکھ سکتا تھا. ٹائم جا رہا ہے، دعا کرنی ہے. اسلام ولیوں کا دین ہے. جمعہ عربوں نے شروع کیا، عربوں کی تہذیب ہے. جمعہ ولیوں نے شروع کیا. صحابہ ہجرت کر کے مدینے آئے، مکے سے ہجرت ہوئی، مہاجر ہجرت کر کے آئے، مدینے کے انصاریوں سے ملے. ابھی حضور مکہ میں تھے، حضور نے سال بعد ہجرت کی، سال بعد. تو مدینے میں آتے ہی مکہ کے مہاجروں نے، مدینے کے انصاریوں نے مل کر جمعہ شروع کر دیا. کیا کر لیا؟ جمعہ اس حالت میں شروع ہوا، نہ خدا کا حکم تھا نہ رسول کا حکم تھا. عربوں کی تہذیب میں جمعہ موجود تھا، عربوں کو موقع ملا، جمعہ شروع ہو گیا. مکے میں ہوگا نا، مکے والا مسلمانوں کو نہیں پسند کر سکتے ہوں گے نا. مدینے میں وہ جمعہ ہوا جو دیکھیں. اب ظاہر ہے جمعے کی رکعتیں، جمعے کے خطبے میرے رسول پاک نے تو نہیں بتائے، وہ تو مکہ بیٹھے ہوئے تھے. اللہ کی وحی مدینے والوں پر نہیں اترتی، خدا وہیں کہیں تھا جہاں مولوی کہتے ہیں. پر میں ایک بات میں پریشان ہوتا ہوں کہ مولوی جنت کہاں بنائیں گے؟ کیا کہا؟ یہاں سے پنڈی 100 کلومیٹر ہے، ترنول 100 کلومیٹر ہے، 90. بس زمین کے اوپر اتنی ہوا ہے، اس سے آگے نہیں. اگر فرشتے اس سے آگے دوزخ بنانے کی کوشش کرے، جتنی مرضی پھونکڑیاں مار دیں، آگ نہیں بلنی. آگے خلا ہے، آگے سارا ٹوٹل فرشتے رب لا دے، پھونکڑیاں مارو، دوزخ نہیں بلنی. ہوا کوئی آگ کے لیے ہوا کی ضرورت ہے. کوئی مولوی نے جنتیں دوست کے بنانی ہوئی تھی 90 کلومیٹر کے آربٹ میں بنی گی نا، آگے کیسے بن سکتی ہیں؟ آگے تو خلا ہے. نیڑے والا کام، دور کہانیاں بڑی دور کی ہیں، کام بڑے قریب کا ہے. یہ زمین سے 90 کلومیٹر پر خلا شروع ہوتی ہے. سورج کی شعائیں جب کرہ ہوائی میں داخل ہوتی ہیں تو نیلا رنگ پھیل جاتا ہے. اسے ہی تقریباً ہمارے مذہب میں، اسلام میں آسمان مانا گیا، مگر یہ دن کو نیلا رنگ ہوتا ہے، رات کو نہیں ہوتا. یہ سورج کی شعائیں بکھرتی ہیں، کرہ ہوائی میں آتا ہے. تو میرے بھائی، میں نے ایک دفعہ 7 آسمانوں کا فاصلہ نکالا. بڑی پریشانی ہوتی ہے، 1400 سال مسلمانوں نے نہیں نکالا. میں نے کہا یار دیکھو تو صحیح کیا بنتا ہے. 50 کلومیٹر روزانہ فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والے بندے کا وہ جو میں نے نکالا تو 12 لاکھ کچھ ہزار سال میں پہلا آسمان، اور 7 آسمان 98 لاکھ. کتنے؟ 98 لاکھ ہو گئے. 70 سال والی حدیث ہے کہ نہیں ہے؟ ایک کتاب ہے سب میں. بلکہ ہمارے مولوی تو کہتے ہیں 6 اور 7ویں آسمان کے درمیان سمندر ہے. اللہ معافی دے. اور فرمایا وہاں پر 8 بکرے کھڑے ہیں. کتنے ہیں؟ سمندر میں بکرے کھڑے ہیں. 12 لاکھ کا کلومیٹر کا فاصلہ، 12 لاکھ کلومیٹر ڈونگا سمندر. وہ 8 بکرے کھلوتے ہیں، وہ بکریاں دے گٹے گٹے تک آندا پہ. تو ان 8 بکرے خدا دا تخت چکیا. میں کو فرشتیاں کو چکا لینا، خدا نے بھی تخت بکریاں کو چکایا تو کی بنیا کرنے والی گل. یہ ہماری حدیثوں میں. اب عقل کی بات یہ ہے، سورج 13.5 کروڑ کلومیٹر دور ہے. یہ ڈاکٹر صاحب کی نظر ہے. اگر سورج کی شعاؤں میں راستے میں کوئی رکاوٹ ہوتی تو سورج کی شعائیں زمین تک نہ آتی، اور سورج کی شعائیں زمین تک نہ آتی تو زمین پر زندگی نہ ہوتی. مولویاں دے آسمان دا حساب میں کڈیا، مجبوری کڈیا. روز ڈرائی رکھ دیں 7ویں آسمان دے اللہ ہے،
اللہ پاک معافی دے، اللہ ہیٹھا ہوئے تے سورج اتنے ہوئے، کوئی کرنے والی گل ہے صدمے آسمان۔ تو یہ کہکشائیں ہیں، سورج ہم سے قریب ترین ستارہ ہے، باقی دور ہے، یہ کروڑوں اربوں خربوں کہکشائیں ہیں، یہ بہت بڑی وسیع چیز ہے۔ میں صرف اتنا عرض کرتا ہوں کہ یہ زمین جب سائنسدان ناپنے نکلے تو یہ روشنی کی رفتار پر 1 سیکنڈ نکلی۔ کتنی؟ 6 سمندر، 6 بر اعظم، یہ زمین روشنی کی رفتار پہ 1 سیکنڈ نکلی۔ پہلی کہکشاں روشنی کی رفتار پر 1,20,000 سال ہے۔ کتنی؟ چلو 20,000 سال چھوڑ دو، 1,00,000 سال ہی لا لو۔ 1,00,000 سال والی کہکشاں میں 1 سیکنڈ والی زمین کا وجود کتنا ہوگا؟ جی تاکہ نا مولویاں دے خدا مسئلے مکائے، مولوی مکن جان چھوٹے، میری بات غور سے سنیں۔ پہلے کہتے تھے جی حضور کو غیب کا علم نہیں، جیسے میں نے بات کی، حضور کو تو نہیں پتہ دیوار کے پیچھے کیا ہے۔ اب کافروں نے ایک مشین بنا دی ہے، وہ پوری دنیا میں جہاں آپ جو چاہیں دیکھ سکتے ہیں، پوری دنیا کافر کی بنائی ہوئی مشین سے ہم پوری دنیا دیکھ سکتے ہیں، اور خدا کے دیے ہوئے علم سے خدا کا رسول نہیں دیکھ سکتا۔ یہ کافر کی بنائی ہوئی مشین ہے، اس پہ علی بادشاہ بیٹھ جائے گا چورا بھی ڈھونڈنے کا، یہاں ہے بھورا مار مل گیا، یہاں چورا ہی دربار کا ذکر، بھورا مار موجود ہے اس مشین میں۔ آج دنیا میں کوئی چیز انسان سے چھپی ہوئی، تو انسان بھی غیب جاننے والا ہو گیا تو مولوی کیا کرے گا؟ انہوں نے کہا غیب اللہ جانتا ہے، آج غیب انسان بھی جانتا ہے، اب کیا ہوگا؟ غیب انسان جان گیا، اللہ کی ساری زمین کا سروے ہو گیا، مولوی پریشان ہو گئے، سائنسدانوں کو یجوج مجوج ملے ہی کوئی نہیں۔ یجوج مجوج کا قرآن میں ذکر ہے، حدیث میں ذکر ہے، نہیں ملے، نہیں۔ پریشانی ہوئے گی کہ نہیں مولویوں کو؟ ہمیں تو نہیں ہونی، مولویوں کو پریشانی ہوگی۔ دوستو ساری زمین انسانوں کے سامنے آ گئی، ہر چیز دیکھی جا رہی ہے، وہ کمپیوٹر دیکھ کے غلطی ہو گئی، کافروں کی بنائی ہوئی چیز دیکھ لی، کہنے لگا 7-8 کو بارش ہوگی، کافروں کی گل مان لی اور اس کینسل کرتا۔ میں 7 دن اگے لگا، فرشتے کہنے لگے ٹھہر 7 دن کی کیڑی گل ہے، آیا سی فرشتے ڈاڈا پیچھا کیتا لگ گئے پیچھے۔ ہوں دسو کریے کہ بھائی 7 دن نہیں، تو 21 دن بدلا کے ویک آیا سی۔ میرے مریداں دے چھوٹے چھوٹے بچے رات کو سردی میں سوئے ہوئے تھے، یہ جو ہم نے لگائی یہ کیا کہتے ہیں کنوپیاں، یہ مکمل نہیں تھی، لانے والا ان کے کالر پھول کے آ گئے، جب کالر پھول دو تو ہوا اندر آتی ہے، وہ شامیانہ ہی رہ جاتا ہے۔ مجھے یقین کر اندر باہر ساری رات بچے روتے رہے اور میں بیٹھ کے سنتا رہا اور رات گزر گئی۔ یہ چھوٹے چھوٹے بچے میرے بابا جی کے مہمان تھے نا، معصوم فرشتے مہمان تھے، سردی تھی، میرے اختیار میں نہیں تھا کہ میں ان کو کیا سہولت دوں۔ ایک ایک بی بی کو کہا لے جا ان کو سویرے ڈاکٹر کو دکھا رہے، رات کو بڑی سردی میں بچے رہے۔ اللہ کریم میرے دربار گور بار خواجہ نور محمد چورائی کے غلاموں کی یہ ٹیم، اللہ پاک اس کو عبدالآباد تک آباد رکھے۔ ہم ولیوں کے ماننے والے ہیں، اسلام ولیوں کا دین ہے، نبیوں کا دین ہے۔ میرے نبی ایک ولیوں کا دین ہے، میرے رسول پاک کا دین ہے، میرے رسول پاک کے آباء و اجداد کا دین ہے۔ ہون جڑا مولوی 3 شرطاں طلاق کرے انہوں پھڑو گے کہ نہیں؟ وہ تو منکر قرآن ہے، تو منکر قرآن ہے۔ قرآن نے طلاقیں 2 کر دی، آج طلاقیں 3 چل رہی ہیں، کیسے چل رہی ہیں؟
बीबी आयशा ने फरमाया जहर अरब तलाक देते थे, इद्दत बिठा दे। तो ये इद्दत के कानून इंसानों के बनाए हुए हैं। निकाह 25 साल में मेरे नबी पाक का हुआ, इंसानों का बनाया हुआ कानून है। इस्लाम 15 साल बाद आया। 20 साल की उम्र में मेरे आका ने दाढ़ी मुबारक की, इस्लाम मजीद 20 साल बाद आया। वो तो कबैली तहजीब थी। मेरे आका ने पगड़ी बांधी, मौलवी आज तक पगड़ी बगैर नमाज नहीं पढ़ते। क्या करते हो? निकाली यार, हजूर ने पगड़ी बांधी तो अबू जाल ने हैट पहना हुआ था, हैं? कावरों ने हैट पहने हुए थे। कोई हाल नहीं मौलवियों का। इन्हों की पगड़ी देखो, दाढ़ी मुबारक मेरे आका ने 20 साल 18 साल की उम्र में आई होगी, रख ली। अरबों की तहजीब शेव से नाशना थी। अरबों की तहजीब शेव से नाशना थी। वहाँ शेव की दुकान ही कोई नहीं थी। अरब हीरे से नाशना थे। कुरान में हीरे का जिक्र नहीं है, कीमती पत्थरों का जिक्र है। अरब फर्नीचर से नाशना थे। कुरान में कहीं नहीं लिखा कि जन्नत के सोफे भी होंगे, सारियां हूरा शुरा करीना ते बैठे होंगे। कुरान भी अरबों की तहजीब है, इस्लाम भी अरबों की तहजीब है। अरबों की तहजीब मेरे आका के आबा व अजदाद की तहजीब है, और मेरे आका की आबा व अजदाद की तहजीब इस्लाम की बुनियाद है। ठीक है ना? ये मलंगनियां शुक्र नहीं सुन दिया भी मसला कि हूरां ते लै जानियां तो सां ते डॉक्टर साहब ते फाड़े दो मर गई। वो ये है जी रोज़ा है जी, अफ्तारी तैयार हो रही, सरगी तैयार हो रही। जब हूरां इन्हां लैनियां तो सरगियां भी आप पका, अफ्तारियां भी आप कर। इस्लाम दुनिया, इस्लाम किसी बीवी को ये हुक्म नहीं देता कि वो खामद को रोटी खिलाए, उसका घर साफ करे, उसके बर्तन धोए। हजूर ने खादमा रखे थे। खादमा शुक्र करो सारा इस्लाम में दसिया ही नहीं, सारा ने जवाब हो जाना, टोटल ने जवाब हो जाना। कोई ना कोई जाना रहा जरूर नहीं। अब हाँ जी उन्हें लग पता जाए कि अल्लाह के रसूल ने क्या कि खादमा रख के दो, नहीं तो बीवी नहीं पका के देगी। बीवी शुक्र ना करो रोटी पर जान छुट जाए, पकाने दो, भांडे धो, कपड़े धो दो, झाड़ू दे, बीवी काम कर नहीं जाता। अल्लाह पाक औरत ज़्यादा इशार करती है, औरत ज़्यादा कुर्बानी देती है। औरत बेटी भी है, औरत बहन भी है, औरत माँ भी है। मुल्ला ने औरत की तस्वीर का एक रुख देखा है, बाकी रुख नहीं देखे। हजूर फरमा रहे थे कि बोला मेरे भाई जय मोहतरम कि आज हम देखते हैं कि हम हमारे दुआ के पीछे माँ की दुआ नहीं। अल्लाह गवाह मेरे भाई, मैंने यहाँ देखा पहाड़ में एक बस को डाकुओं ने रोक लिया। डाकुओं ने ड्राइवर की गर्दन पे राइफल रख दी। ड्राइवर ने गाड़ी दौड़ाने की उसकी गियर में डाली, डरा नहीं। जो भी था कुछ डाकुओं ने लूटा, मगर औरतों को नहीं लूटा। कुछ वो बस लेके चला। मुझे नाम याद आता है, अल्ताफ नाम था। मैंने कहा तू डरा क्यों नहीं? डाकुओं ने तेरी गर्दन पे बंदूक रखी हुई थी, राइफल। कहता मैं क्यों डरता, मैं तो माँ से दुआ लेके निकला था। मैं शाजी अपनी माँ से दुआ लेके निकला था, मुझे बंदूकों का क्या डर है, मुझे राइफलों का क्या डर है। हजूर जिनके पीछे माँ की दुआएं होती है उन्हें दुनिया में कोई डर नहीं हुआ करता। ये दुआएं खुदा करे। यहाँ बहुत से लोग होंगे, एक हमारी माँ दुनिया में नहीं, बड़े लोग हैं जिनकी माएँ दुनिया में नहीं। बड़े पीर भाई होंगे जिनके बाप दुनिया में नहीं, जिनकी माएँ दुनिया में नहीं। अल्लाह पाक उनकी माँओं के दर्जे बुलंद करे। जिनके बाप दुनिया में नहीं, अल्लाह उनके बापों के दर्जे बुलंद करे। अल्लाह करीम मेरे भी वालैन करीमैन के दर्जे बुलंद करे। चूरा शरीफ मैं तो सारी उम्र यूँ आया करता था कि आज ईद का दिन है, चूरा शरीफ चलो। मगर जब से मेरी वालदा ने यहाँ ठिकाना बना लिया, अब आने के अंदाज बदल गए।
ماں کے قدموں تلے جنت ہے. قدم نیچے ہی ہوتے ہیں نا, قدم سر پہ تو نہیں لگے ہوتے, نیچے ہو کے ماں کے قدموں کو بوسہ دیتے ہیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ میرے رسول پاک نے فرمایا تھا کہ ماں کے قدموں میں جنت ہے. مولویاں دا مسئلہ ختم ہو گیا. یہ زمین روشنی کی رفتار پر 1 سیکنڈ ہے. پہلی کہکشان روشنی کی رفتار پر 1,20,00,000 سال ہے. 1 کروڑ سال والی کہکشاں میں 1 سیکنڈ والی زمین. مولا تو کس کس کو مشرک کہتا رہا, کس کس کو تو شرک, اس ساری زمین کا بت بنا دیا جائے, حقیقی خدا ناراض نہیں ہو سکتا. ظاہر ہے زمین کا خدا نہیں ہوگا, خدا وہی ہوگا جو کائنات کا خدا ہے. شرک والے مسئلے غائب ہو گئے. اب اپنی ماؤں کی قبروں پہ جا کر بوسہ دے لیا کریں, مولوی سے ڈرنا چھوڑ دیں. اللہ گواہ یہ کہتے ہیں شرک ہوتا ہے, اللہ گواہ دین شروع ہی ماں کے قدموں سے ہوتا ہے. بوسہ دیں, جائیں اپنے ماں جن کی ماں دنیا میں ان قبروں میں ان کے قدموں کو جا کر بوسہ دیں. وہ شرک والے مسئلے تو ویسے ہی ختم ہو گئے, زمین کا وجود ہی کوئی نہیں. یہ اتنا ہی وجود رکھتی ہے جتنا پوری زمین پر پڑا ہوا ریت کا ایک ذرہ. شاہ جی ایسے تو نہیں چرچ بک گئے یورپ کے, دنیا کا سب سے بڑا مذہب عیسائیت تھا, اس کے چرچ بک گئے. اللہ تعالیٰ آپ کو سمجھدار بنائے. وہ میرے حضور دعا کیا کرتے تھے جو اس سال آئے انہیں پھر آنے کی توفیق دے, جو نہ آ سکے انہیں بھی آنے کی توفیق دے, پھر آنے کی توفیق دے. پر میں یہ چاہتا ہوں میں ذرا اپنے پیر بھائیوں کو آرام سے رکھوں, کوئی ان کو سہولت دے سکوں. تھوڑے آئیں گے تو سہولت ہوگی. اتنے دوستوں دیکھیں گنوپیاں صحیح نہیں تھیں, مجھے تو نہیں پتہ, رات کو پتہ لگا جب لگائیں تو رات کی یہ ٹھنڈ, چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. اللہ گواہ مجھے اپنے سین میں سے اور باہر والی کنوپیوں سے بچوں کو رونے کی آواز آتی رہی. ایسی حالت میں کوئی بھی جو بچوں والا ہے وہ نہیں سو سکتا. میں نے منع کیا تھا کوئی عورت بچہ لے کر نہ آئے. ہر جگہ اعلان کرایا سردی ہوگی کوئی چھوٹا بچہ لے کر. اور میں نے کہا کیوں لائی ہو؟ کہتے جناب سلام ہی تو کرانا ہی ہے. میں آئی اس لیے کہ میں اپنے بیٹے کو سلام کرا لوں, یہ بابا جی کی دین ہے. میں روکتا ہوں, وہ رکتی نہیں ہے, کہتی ہے جی بچے کے سلام کرانے ہی کے لیے تو آئی ہوں. سردی میں مائیں لیٹی ہوئی, برآمدوں میں مائیں لیٹی ہوئی, نہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے. خدا قسم محبتوں کو کوئی ناپ نہیں سکتا. پر میرے پیر بھائیوں کو اللہ تعالیٰ نے اتنی محبتیں دی ہیں, اتنی. ماں کو اپنا بیٹا بڑا پیارا ہوتا ہے. بیٹی بڑی سردی میں, اس تلخی میں, ٹھنڈی یا ہواؤں میں بچوں کو ساتھ لٹایا ہوا ہے. اس سال آئی ہے, اگلے سال نہیں آئیں گے. پیروں کے عرس پہ سردی لیتی ہے, خدا کی قسم اس سال 1 آئی ہے, اگلے سال 2 ماہ آئے گی اور آئے گا. اسلام ولیوں کا دین ہے. نماز بنائی ولیوں نے, حج بنایا ولیوں نے, جمعہ بنایا ولیوں نے. مولوی کہ ولیوں کو نہیں مانتا نا بے شرم, پھر ولیوں کی تعلیمات پہ علم بھی نہ کر, عمل بھی نہ کر, کم از کم جمعہ چھوڑ دے. اسلام میں جمعہ مدینے سے شروع ہوا, اور اس حالت میں شروع ہوا کہ خدا کا حکم نہیں تھا. صحابہ ولی تھے, اقامت بنائی صحابہ نے, اذان بنائی صحابہ نے, درود بنایا میرے نبی پاک نے, درود بنایا میرے نبی پاک نے. ہم اذان کے ساتھ درود پڑھتے ہیں. مولوی کو بدعت نظر آتی ہے, کیا اللہ کا رسول اس کو بدعت سمجھے گا؟ اذان صحابی نے بنائی, درود رسول پاک نے بتایا. اذان اور درود کے ثواب میں اتنا ہی فرق ہے جتنا امتی اور نبی کے ثواب میں فرق ہے. جتنا فرق درجے میں
امتی اور نبی کے درجے میں فرق ہے، اتنا ہی درود اذان سے افضل ہے۔ درود فقیران دا سی، مولوی توجہ نہیں دی، اپنی بانگاں تے لگا رہا، چپ کر جاؤ، دروشی پڑھو۔ پھر اللہ نے کہا اللہ تو اپنا وہ وعدہ یاد کر، کی کر جیڑا میرے نبی پاک نو مقام محمود دین دا وعدہ کیتا ہی او، ہاں انکا لا تخلف المیعاد، کیڑی کمال والی گل ہے۔ 1400 سال آئے گا خدا نو روز وعدہ یاد کرا دیں۔ کیا کہا؟ کسی چنگے بلے شریف آدمی 3 باری وعدہ یاد رہا، منہ تے چپیڑ کٹ مرنی سی۔ یہ اللہ دا ہی حوصلہ ہے کہ 1400 سال تم خدا کو وعدے یاد کرا رہا۔ وعدے وہ کرتا ہے جس کے پاس چیز موجود نہ ہو، جس کے پاس موجود ہو وہ وعدے کب کرتا ہے؟ فوراً دے دیتا ہے۔ کم از کم اذان بڑھانے والے نو غور کرنے، اذان کے بعد کی دعا تو درست ہونی چاہیے تھی۔ ہنو کہتے اللہ تعالیٰ میرے پیر بھائیوں کو سلامتیوں سے لے کے جائے۔ مجھے پتا ہے میں جاگا ہوں، میرے پیر بھائی بچیاں بچے سردیوں میں جاگے ہوں گے، تھکاوٹیں لے کے آئے، تھکاوٹیں لے کے گئے، میرا اللہ پاک ان تھکاوٹوں کا اجر عطا فرمائے، ایک ایک قافلہ سلامتی سے جائے۔ اگلے سال سے عرس پاک دیکھنا آپ ساری مخلوق باہر ہے، ہم کوئی اپنے اس پلان میں اس طرح نہیں کر سکتے کہ دوستوں کو سب کو دیں، اب مل بھی نہیں سکتے، تھوڑے بہت مل لیتے ہیں بیچارے، تو بہتر راستہ یہی ہے ایسے 3 حصوں میں تقسیم کر۔ تم آپ بھی آسانی سے آئیں گے، آ کر آسانی سے رہیں گے، آ کر آسانی سے ملاقات ہوگی۔ آنا تو چورا شریف ہی آنا، ایک بار ہی آنا ہے، ایک پارٹی ایک بار آئے گی، دوسری ایک بار، جس طرح اس پہ آتے ہیں سال میں ایک ہی بار آنا ہے، مگر اپنے ٹائم پہ آنا ہے۔ اللہ پاک میرے دوستوں کو اپنی اولادوں سمیت زندگی کی ہر سلامتی عطا فرمائے، ہر سکھ دے۔